بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، سورہ بقرہ کی پہلی جو 5 آیات ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا، اور دوسری صفت اس کے اندر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ تو نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ مکمل طور پہ خشوع اور خضوع کے ساتھ الفاظ کو پورے صحت کے ساتھ ادا کیا جائے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ تو یہ نماز ادا کرنے کا اللہ رب العزت نے اس طرح حکم فرمایا، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اس طرح نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں، کبھی ترک نہیں کرتے، چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ قرآن مجید سے ہدایت پاتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے قرآن مجید نے بڑا واضح اور کیٹاگوریکلی ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ یہ سورہ روم کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو نماز قائم کرو، ایمان والو نماز قائم کرو، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ آیت ہمیں بڑی واضح بتا رہی ہے کہ نماز کا ترک کر دینا انسان کو شرک کے قریب لے جاتا ہے، اور نماز کو ترک کرنا، عادت بنا لینا، یہ بہت زیادہ شرک کے قریب لے جاتا ہے۔ اس لیے اور دوسری جگہ پر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ یہ سورہ مدثر ہے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العزت نے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو، تم جہنم میں کیوں گئے ہو، تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ جہنمی آگے سے جواب دیں گے کہ ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب دیکھیں نماز کا ذکر جہاں آ رہا ہے، نماز کافروں پر تو فرض ہے ہی نہیں، مسلمانوں پر فرض ہے، تو اس کا مطلب نماز ترک کرنے والے کو سخت سزا ملے گی اور وہ جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ترک کرنے والے کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت جابر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ کسی شخص اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان نماز کو ترک کرنا ہے، یعنی ایک بندہ ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، نماز پوری پابندی سے ادا کرتا ہے، تو وہ بندہ شرک سے بچا ہوا ہے، اور اگر وہ بندہ نماز ترک کرنے والا ہے، چھوڑنے والا ہے، اور نماز کو ادا نہ کرنے والا ہے، اس کے اندر خشوع اور خضوع نہیں کرنے والا، توجہ اور دھیان سے ادا نہیں کرنے والا، تو وہ شرک کے قریب چلا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اور اگر وہ مکمل ہوگی تو مکمل لکھ دی جائے گی، اور اگر مکمل نہ ہوئی تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نوافل یا نفلی نماز موجود ہے، اگر موجود ہوگی تو اس کی کمی پوری کر لی جائے گی، اور اگر نہیں ہوگی تو نامکمل نماز اس کے حساب میں لکھی جائے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر سزا بھگتنا پڑے گی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دین میں نماز نہ ہو اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ یعنی اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس بندے نے نماز ادا نہیں کی، نماز قائم کرنے والا نہیں ہے، وہ حقیقت میں اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ دین سے بالکل فارغ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عمر بن شعیب اس کو بیان فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کی عمر میں ہو جائے تو اپنے بچوں کو، والدین کو حکم دیا کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کی عمر میں ہو جائیں
تو وہ اگر نماز ادا نہ کریں تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر کو الگ کر دو۔ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو نماز کا درس دو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو سزا بھی دینا پڑے تو وہ اس سے بھی گریز نہ کیا جائے۔ آگے آقا علیہ السلام کے متعلق صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، نماز اور غلام، نماز اور غلام۔ یعنی آقا علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے آخری جو الفاظ ادا فرما رہے تھے وہ بھی اہل ایمان کو تلقین فرما رہے تھے، دنیا والوں کو تلقین فرما رہے تھے کہ نماز کسی حالت میں ترک نہ کی جائے اور غلاموں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ان کی زندگیوں کو اجیرن نہ بنایا جائے، ان کو بھی پورا آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ اسی طرح ابو عثمان بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور رستے میں ہم ایک درخت کے نیچے ٹھہرے تو انہوں نے درخت کی ایک شاخ کو پکڑا اور ایسے ہلایا، جب ہلایا تو اس کے سارے جو پتے تھے وہ زمین پر گر گئے۔ تو انہوں نے ہمیں فرمایا کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے حضرت سلیمان فارسی نے پھر آگے سے جواب دیا کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی اسی طرح ایک درخت کے نیچے ٹھہرے تھے اور آقا علیہ السلام نے بھی اس کی ٹہنی پکڑ کر ہلائی اور پتے گر گئے تو ہمیں پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو ہم نے جب پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح اس درخت کی ٹہنی سے سوکھے ہوئے پتے جھڑ گئے۔ اور فرمایا جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور نماز 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ تو دوستان محترم، بڑی قابل توجہ بات ہے اور کہ نماز کا قائم کرنے کی تاکید کتنی سختی کے ساتھ ہوئی ہے، مگر ہم اس میں بہت زیادہ لاپرواہ ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے نے فرمایا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں وہ اوپر کو جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو وہ نماز کے ارکان کو مکمل کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، رکوع کرنے کے بعد اس کے گناہ اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں اور سر پر چلے جاتے ہیں۔ جب سر پر چلے جاتے ہیں اور آخر پر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ نیچے جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھوئے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ وضو کرتا ہے، جب وضو کرنے لگتا ہے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوتا ہے تو اللہ پاک اس کے 3 بار دھونے سے جو گناہ اس نے ہاتھوں کے ساتھ کیے ہوتے ہیں وہ صاف کر دیتا ہے، اور جب وہ کلی کرتا ہے تو جو زبان کے ساتھ اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، صاف فرما دیتا ہے۔ اور جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو جب ناک کے ساتھ سانس لیا اور اس گناہ کے دوران سانس لیا اس کو بھی اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، اور جو اس نے اس زبان کے ساتھ اور ہونٹوں کے ساتھ کسی کو کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو برا بھلا کہا تو اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو جو اس نے زبان کے ساتھ کیے اور جو ہونٹوں کے ساتھ کیے۔ اور جو اسی طرح اچھی طرح وضو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پورے دھیان کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ پاک آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ چند حدیث میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں نماز کے حوالے سے، تو ہمیں اپنے اعمال پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس ذات سے بہت زیادہ دور جا چکے ہیں جس ذات نے ہمیں زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے، سانسیں دی ہیں،
دولت دی ہے، کھانا دیا، صحت دی، تندرستی دی، ہمارے لیے رزق کو پیدا کیا، ہمارے لیے ہوائیں چلائیں، انسان کے لیے ساری کائنات کو سجایا ہے جس ذات نے، ہم اس ذات سے دور جا چکے ہیں۔ اور اگر بندہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننے لگے تو وہ کبھی گن نہیں سکتا، شمار کرنے لگے شمار نہیں کر سکتا۔ اور ان ساری نعمتوں کا اگر بندہ شکر ادا کرنے لگے اور ساری زندگی اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہے تب بھی ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو ہمیں وہ کتنے بد نصیب اور کتنے بدبخت لوگ ہیں جو بالکل اللہ رب العزت کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو بالکل بھولے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 5 وقت تھوڑا سا وقت نکال کر، 10-15 منٹ نکال کر اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ بندگی کا حق نہیں ہے۔ بندگی کا حق تو یہ ہے کہ جس مالک نے اتنی اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس مالک کے ہاں اس کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ضرور جھکے اور اپنے سر کو جھکائے اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔